الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله التقى وأصحابه النقى الذين هم معيار الإيمان والهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال تبارك وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم دوستو بزرگو، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین سے ارشاد فرمایا: هل ادلکم علی اہل النار، کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کی رہنمائی کروں جو جہنمی ہیں، جو جہنم میں رہیں گے، جہنم میں جائیں گے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا: یا رسول اللہ، ضرور رہنمائی کیجیے. اس رہنمائی کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم ان صفات سے اپنے آپ کو بچا لیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: کل عتل جواز مستکبر. جس آدمی کے اندر یہ تین صفتیں ہوں وہ جہنمی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمیوں کی تین صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ ان تین صفات کے حامل لوگ ہوں گے. جن لوگوں کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی وہ جہنم میں اللہ پاک ان کو داخل کرے گا. نمبر ایک، عتل، سختی سے پیش آنے والے لوگ. کسی سے بات کریں گے تو اکھڑ کر کریں گے. کوئی آدمی کوئی چیز پوچھے گا تو اکھڑ کر جواب دیں گے. سختی کے ساتھ معاملہ، سختی سے پیش آئیں گے. ایک تو یہ صفت ہے، سخت مزاجی، سختی سے پیش آنا، نہ دیکھنا چھوٹا ہے نہ بڑا ہے، وہ کس نیت سے آیا ہے، بس سختی سے جواب دینا، ہر کام میں سختی. نمبر دو، جواز، نخرے کرنے والا، ناز و نخرے کرنے والا. نمبر تین، مستکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنے والا. جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی، سخت مزاجی، لوگوں سے سختی سے معاملہ کرنا، سختی سے پیش آنا، سخت لہجے میں بات کرنا. نمبر دو، ناز و نخرے سے رہنا. نمبر تین، اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا اور حقیر جاننا. جس کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی کا حاصل اور مفہوم یہ ہے کہ ایسے لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے. تکبر ایسی خطرناک ہے.
ناز و نخرے، تکبر، سختی سے معاملہ بھی وہی کرتا ہے، سختی سے وہی پیش ہے تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ورنہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنے والا کیسے کسی سے سختی سے پیش آئے گا؟ یہ تکبر اصل میں ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احتجت الجنت والنار، جنت اور جہنم نے آپس میں مناظرہ کیا۔ جنت کہے میں افضل ہوں، جہنم کہے میں افضل ہوں، میرا مرتبہ زیادہ ہے، وہ کہے میرا مرتبہ زیادہ ہے۔ جہنم نے اپنے افضل ہونے کی یہ دلیل بیان کی، فی الجبارون المتکبرون، تجھے پتہ ہے کہ میرے پاس کون آئیں گے؟ میرے پاس وہ لوگ ہوں گے جو جبار ہوں گے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے، متکبر طبقہ، دنیا کے اندر جو مال و دولت، جائیداد، منصب والے ہوں گے، ان چیزوں سے تکبر پیدا ہوتا ہے۔ جاہ و منصب والے ہوں گے، کرسی اور اقتدار والے ہوں گے، جبار، سخت دلوں والے، زبردست قسم کے لوگ، اور جو متکبر ہوں گے، بڑے طبقے کے لوگ، وہ میرے پاس آئیں گے۔ جنت نے کہا، یہ جہنم نے کہا کہ میرے پاس کون آئیں گے؟ دنیا کے لحاظ سے بڑے لوگ، بڑا طبقہ، اونچا طبقہ۔ جنت جواب میں بولی، فی ضعفاء الناس و مساکینہم، میرے مہمان تو وہ لوگ بنیں گے جن کو دنیا والے کمزور سمجھتے ہیں، جن کو دنیا والے مسکین سمجھتے ہیں، عاجز، لوگوں میں جو عاجز طبقہ ہے، متواضع طبقہ ہے، ایسا طبقہ بھی ہے جس سے لوگ بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، ایسا طبقہ جس کو لوگ اپنی دعوتوں پر نہیں بلاتے، ایسا طبقہ جس کی دعوت پر لوگ نہیں جاتے، وہاں کیا ہوگا؟ دال تو پکی ہوگی۔ جو کمزور طبقہ سمجھا جاتا ہے مال و دولت کے لحاظ سے، جائیداد کے لحاظ سے، کرسی اور اقتدار کے لحاظ سے، جاہ و منصب کے لحاظ سے، لوگ ان کو کمزور سمجھتے ہیں۔ ضعفاء، مساکین، مسکنت، عاجزی، تواضع والے، جھک کر ملنے والے، جھکنے والے، فرمایا میرے پاس تو یہ لوگ ہیں۔ اس نے اپنے افضلیت کے دلائل دیے، جنت نے اپنے افضلیت کی دلیل دی۔ اللہ پاک نے پھر دونوں کے درمیان فیصلہ فرمایا انک الجنہ، اے جنت، انک الجنہ رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بک من اشاء، میں جس پر چاہوں گا تیرے ذریعے سے رحمت کروں گا، اس کو تیرا مہمان بنا دوں گا، جس پر رحم کرنا چاہوں گا اسے تیرا مہمان بنا دوں گا، ارحم بک من اشاء، وانک النار عذابی، اے جہنم تو میرا عذاب ہے، اعذب بک من اشاء، جس کو عذاب دینا چاہوں گا اس کو تیرے پاس بھیج دوں گا، تیرے ذریعے اس کو عذاب دوں گا۔ اور آگے فرمایا علیہ لکلیکما ملؤہما، میرے ذمہ ہے دونوں کو بھر دوں گا، جنت کو بھی بھر دوں گا، جہنم کو بھی بھر دوں گا، لیکن جنت میں آئیں گے وہ لوگ جو دنیا میں کمزور اور گھٹیا سمجھے جاتے تھے، ضعیف سمجھے جاتے تھے، مسکین، عاجز، متواضع، غریب سمجھے جاتے تھے، کسی کے دروازے پر جاتے تو اگلے دروازہ بھی نہیں کھولتے، بات سننے کے لیے ان کی تیار نہیں ہوتے، نکاح کا پیغام بھیجیں، نکاح ان کی بات نہ سنی جائے، ایک حدیث کے اندر آتی ہے، ایسے لوگ جنت کے مہمان ہوں گے۔ تو یہ تکبر جو ہے، تکبر، اس نے کہا فی الجبارون المتکبرون، میرے مہمان کون ہوں گے؟ جو دنیا کے جبار اور زبردست اور متکبر اور بڑا طبقہ جو ہے میرے پاس ہے، وہ میرا مہمان ہوگا۔ تو یہ تکبر ایسا مرض ہے جس کا انجام جہنم ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اس کا انجام جہنم۔ اور پھر یہ تکبر ایسی بیماری ہے، اس کو علماء نے ام الامراض لکھا ہے، تمام بیماریوں کی ماں۔ میں نے پہلی بار کیا تھا، یہ دل کی بیماری ہے، دل کی جو بیماریاں ہیں اس سے پھر جتنے آگے گناہ جو پھوٹتے ہیں ان تمام کی جڑ، ان تمام کی ماں جو تکبر ہے۔
جب انسان کے اندر تکبر آئے گا تو پھر وہ ظلم بھی کرے گا، غیبتیں بھی کرے گا، حق نہیں مانے گا، ضد کرے گا، سارے گناہ اس کے اندر جمع ہو جائیں گے۔ اس کو ام الامراض کہا گیا۔ تکبر ایسا خطرناک۔ تو آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تکبر انسان کے اندر پیدا کیسے ہوتا ہے۔ تکبر کا مفہوم تو آپ جانتے ہیں، دوسروں کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو حقیر اور گھٹیا نیچا جاننا، اپنے آپ کو اونچا اور بڑا سمجھنا۔ قریش مکہ ان کو ایمان نصیب کیوں نہیں ہوا؟ تکبر کی وجہ سے۔ ایک مرتبہ قریش مکہ نے یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم آپ کے پاس آ کر آپ کی بات کیسے سنیں؟ آپ کے پاس تو بلال بیٹھا ہوا ہے، صہیب بیٹھا ہوا ہے، عمار بیٹھا ہوا ہے، زید بن حارثہ بیٹھا ہوا ہے، سلمان فارسی، گھٹیا طبقہ بیٹھا ہوا آپ کے پاس، اس مجلس میں ہم آپ کو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ تکبر تھا نا، یہ تو گھٹیا طبقہ ہے، کوئی غلام ہے، کوئی ہے، غریب طبقہ ہے، کھانے کو ان کے پاس روٹی نہیں ہے۔ اب آپ کی بات ہم کیسے سنیں ان کے ساتھ بیٹھ کر؟ آپ ان کو ہٹا دیجئے مجلس سے، پھر ہم آپ کی مجلس میں آتے آپ کی بات سنتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تطرد الذین یدعون ربهم، یہ تو با وفا لوگ ہیں، وفادار لوگ ہیں، ان کو کبھی ان کی وجہ سے اپنی مجلس سے نہ اٹھائیں۔ نہیں ہے وہ مجلس کے اندر، اور تکبر کی وجہ سے وہ حق اور دین اور ایمان اور اسلام سے کیا رہ گئے؟ محروم رہ گئے۔ ابلیس وہ کیوں دھتکارا گیا؟ تکبر کی وجہ سے۔ استکبر، قرآن کے اندر آتا ہے استکبر تھا۔ تکبر ایسی بیماری ہے کہ انسان کو دین سے، اسلام سے، ایمان سے اور تکبر اس کی وجہ کیا بنتی ہے؟ تکبر انسان کے اندر کیوں پیدا ہوتا ہے؟ تکبر انسان کے اندر اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان ہر وقت اپنی اچھائیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنی اچھائیوں پر۔ دین کے لحاظ سے بھی انسان کے اندر اچھائیاں ہیں نا، ان پر نظر ڈالتا رہے گا مسلسل کہ میرے اندر یہ خوبی ہے دینی، میرے اندر یہ خوبی ہے دینی، تو جن کے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی ان کو گھٹیا سمجھے گا۔ میں تو تہجد پڑھتا ہوں، تہجد نہ پڑھنے والوں کو چھوٹا سمجھے گا۔ میں تو نماز باجماعت پابندی سے پڑھتا ہوں، نہ پڑھنے والوں کو چھوٹا سمجھے گا، کمزور سمجھے گا، گھٹیا سمجھے گا، ان کو حقیر جانے گا۔ اپنی میں تو صدقہ کرتا ہوں، میں تو مدرسوں کو دیتا ہوں، میں تو مسجد کو دیتا ہوں، میں یہ کام کرتا ہوں، میں وہ کام کرواتا ہوں دین کا۔ جب مسلسل ان چیزوں پر اس کی نظر رہے گی تو دین کے لحاظ اس کے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا۔ جن کے یہ دینی خوبیاں نہیں ہوں گی ان کو گھٹیا جانے گا۔ دنیا کے اعتبار سے بھی ایسے، جب وہ دیکھے گا اپنی صحت کی طرف مسلسل، میں تو صحت مند ہوں، تو جو بیمار ہوں گے وہ اس کی نظر میں ایسے ہوں، گھٹیا ہوں گے۔ اپنے مال و دولت جب مسلسل نظر رکھے گا تکبر پیدا ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو حقیر جانے گا جو مال و دولت کے لحاظ سے کم ہوں گے۔ اپنے کپڑوں کی طرف دیکھے گا، اپنی خوبیاں، کسی بھی شکل میں خوبیاں ہوں گی، اچھائیاں ہوں گی، جب مسلسل انسان ان کا مراقبہ کرے گا۔ حالانکہ مراقبہ گناہوں کا کرنا چاہیے کہ میرے اندر یہ گناہ، میرے اندر یہ گناہ، میرے اندر یہ گناہ، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے، میرے اندر یہ ہے۔ تو جب اپنی اچھائیوں پر اس کی مسلسل نظر رہے گی تو اس کے اندر تکبر پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اچھائیاں تکبر پیدا کریں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اپنی اچھائیوں پر مسلسل نظر نہ رکھو، اپنی عیوب پر نظر رکھو، اپنی خرابیوں پر نظر رکھو۔ روزانہ اپنی عیوب کا، اپنی خرابیوں کا، اپنے گناہوں کا، جو کمزوریاں ہیں ہمارے اندر، ان کا روزانہ مراقبہ کیا جائے۔ یہ اس کا علاج ہے۔ تکبر پیدا ہوتا ہے مسلسل اچھائیوں پر نظر کرنے سے، اور تکبر کا علاج کس سے ہوگا؟ اپنے عیوب، اپنی کمزوریوں، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں پر مسلسل نظر کرنے سے۔ مجھ سے آج یہ بھی کوتاہی ہوئی، مجھ سے آج یہ گناہ ہو گیا، مجھ سے آج یہ غلطی ہو گئی، اور میرے اندر تو یہ عیب ہے، میرے اندر تو یہ عیب ہے۔ جب مسلسل اپنے عیوب اور کوتاہیوں اور غلطیوں اور خرابیوں پر نظر پڑے گی تو تکبر ختم ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، اور نہیں تو کم از کم اچھائیوں اور برائیوں کا موازنہ ہی کر لو۔
اچھائیاں بھی تول لو، برائیاں بھی تول لو، عیوب بھی تول لو، اچھائیاں بھی تول لو، صرف انبیاء علیہ السلام عیوب سے اور گناہوں سے پاک ہیں، باقی کوئی نہیں۔ اور یقین جانیے جو بھی جتنا بھی بڑا نیک کیوں نہ ہو، جب وہ اپنے عیوب پر نظر ڈالے گا، اس کی عیوب، اس کی کوتاہیاں، اس کی غلطیاں اس کی اچھائیوں سے بڑھ جائیں گی۔ جب اچھائیوں سے اس کی کوتاہیاں بڑھ جائیں گی، تکبر کہاں پیدا ہوگا؟ عیوب بڑھ جائیں گے، تکبر کہاں پیدا ہوگا؟ انسان اپنی بیچارگی دیکھے۔ میں جب پیدا ہوا تھا میں کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر بوڑھا ہو جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، مر جاؤں گا، کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ اپنی بیچارگی پر نظر ڈال لینا، اپنی بیچارگی کا استحضار کر لے۔ انسان یہ دیکھے کہ میں پیدا کس سے ہوا ہوں، کیسے پیدا ہوا ہوں۔ انا خلقنا الانسان هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ قابل ذکر شے نہیں تھا تو تیری بنیاد کیا ہے؟ نطفہ، گندگی، کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک، انسان کے جسم سے نکلے انسان کا جسم، انسان پورا ناپاک ہو گیا، نہ نماز کے قابل، نہ تلاوت کے قابل، کسی چیز کے قابل نہیں، نہ مسجد میں آنے کے قابل، انسان ناپاک، اور کسی کپڑے کو لگ جائے کپڑا ناپاک۔ یہ ہے تیری بنیاد اور اصل۔ انسان کا سارا جسم جس پر وہ تکبر کرتا ہے، خاص کر صحت مند آدمی، اس کا سارا جسم حقیقت جانیے گندگی سے، غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، گندگیوں سے اور غلاظتوں سے بھرا ہوا ہے، نجاستوں سے بھرا ہوا ہے۔ جہاں سے کھال اکھاڑ کر دیکھو نیچے خون نکلے گا، خون کیا ہے؟ پاک ہے نا؟ پاک ہے۔ پیپ نکلے گی، پیپ نہ پاک، پانی نکلے گا، پانی نہ پاک، پیٹ چاک کر کے دیکھو گند نکلے گا، ناپاک۔ انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک گندگیوں سے، نجاستوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ تو خدا کی شان ہے کہ اللہ پاک نے ایسی کھال اوپر لگا دی، اس نے ان تمام نجاستوں کو کیا کر رکھا ہے؟ چھپا رکھا ہے۔ بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، اندر تو گند ہی گند ہے، نجاست ہی نجاست، خون ہے، پیپ ہے، یہ چیزیں ہیں، کھانا ہے، پیشاب ہے، یہ سارا گندگی اور نجاستوں سے بھرا ہوا ہے۔ کھال نے پردہ ڈالا ہوا ہے، اور جب یہ کھال اتر جائے گی اندر سے ساری نجاست ظاہر ہو جائے گی۔ جب مردے کو دفناتے ہیں اس کے بعد گل جاتی ہے، دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا انسان، جو اپنے آپ پر ناز کرتا ہے، نخرے کرتا ہے، اور کوئی بیماری لگ جائے، کسی کو جزام کی بیماری، کوڑ کی بیماری لگ جائے، کوئی انسان اس کے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اندر بدبو ہی بدبو ہے، بدبو ہی بدبو، شعب ہے اندر، پخان ہے، خون ہے، اندر تو بدبو ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے ایسا انتظام بنایا کہ بدبو کو دبایا ہوا ہے، اور کبھی کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے اندر سے بو آتی ہے، میرا زیادہ خراب ہو جاتا ہے، پھر اندر سے منہ سے آتی ہے، انسان قریب نہیں بیٹھ سکتا اس کے اندر، حقیقت یہی کچھ تو اللہ پاک نے پردہ ڈالا ہوا۔ ایک بزرگ تھے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بزرگ تھے، وہ جا رہے تھے، سامنے سے ایک نوجوان صحت مند اکڑتا ہوا چل رہا تھا، سینہ تان کر، اکڑ کر، ناز و نخرے سے چل رہا تھا۔ حضرت امام مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اے نوجوان، قرآن میں تو یوں آتا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر نہ چل، لن تخرق الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتا ہے، کیوں؟ تکبر کر رہا، کر دیتا۔ ساتھ یہ فرمایا کہ اللہ کے بندوں کی تو یہ شان ہوتی ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، وہ عاجزی سے زمین پر چلتے ہیں، تواضع سے چلتے ہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں، وہ جواب پتہ کیا کہتا ہے؟ حل تدری منانا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ حل تدری منانا، کیا تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے جب یہ جملہ کہا، حضرت مالک بن دینار اللہ والے، ان کو سمجھانے کا مزید موقع مل گیا، ہاں میں جانتا ہوں تو کون، میں جانتا ہوں تو کون۔
اولکا نطفۃ مازرہ، تیری ابتدا کیا ہے؟ ایک گندا قطرہ نطفہ کا، یہ ہے تیری ابتدا۔ آخروں کا، اور تیرا انجام آخر کیا ہے؟ جیفۃ قاذرہ، گندا مردار۔ تیری ابتدا گند نجاست والا نطفہ منی قطرہ، یہ تیری ابتدا ہے، اور تیری انتہا کیا ہے؟ تیرا آخر کیا ہے؟ تیرا انجام کیا ہے؟ مردار، جیفۃ قاذرہ، گندگی سے بھرا ہوا مردار، گند نجاست والا مردار۔ یہ تیری ابتدا اور یہ تیری انتہا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کی کیا حالت ہے؟ وَبَيْنَهُمَا تَحْمِلُ الْعَاذِرَةَ، اور تو نے کیا کیا ہوا ہے؟ آپ ابتدا اور انتہا کے درمیان تو نے گند اٹھایا ہوا ہے، تیرے جسم کے تو گند ہی گند ہے۔ یہ ہے تیری حقیقت۔ جگہ منانا تو جانتے ہیں، بدری منانا میں، ہاں میں جانتا ہوں۔ تیری ابتدا ہے نطفہ مازرہ سے، گندگی والے نطفے سے، تیری انتہا ہے جیفا مردار، گندگی والے مردار سے، اور درمیان میں تو نے گند اٹھایا ہوا ہے، نجاستیں بھری ہوئی ہیں، پخانہ پیشاب تو نے اٹھایا ہوا ہے، ساری زندگی تو اسی کو اٹھا کے رکھتا ہے۔ یہ انسان کی حقیقت ہے۔ جب انسان اپنی حقیقت پر نظر ڈالتا ہے، یہ عیوب ہے اس کے کہ میں کیا ہوں، کہ اپنے عیوب پر نظر پڑے گی تو انسان کو سمجھ میں آ جائے گی، اوہو یہ تو میں تو کچھ بھی نہیں، اسی پر تکبر کر۔ بعضوں کو تکبر ہوتا ہے، اپنے ناز ہوتا ہے اپنی صحت پر، بعضوں کو حسن و جمال پر۔ یاد رکھیے، انسان یہ سوچ لے کہ صحت میری کوئی ذاتی تو نہیں ہے۔ کتنے صحت مندوں کو میں نے کمزور ہوتے دیکھا، کتنے حسین و جمیل لوگوں کو میں نے بدصورت ہوتے دیکھا۔ جو ہی جسم ڈھلتا ہے، عمر ڈھلتی ہے، حسن و جمال بھی ختم، صحت بھی ختم۔ انسان یہ تصور کرے کہ کسی کے پاس ذاتی نہیں، جس نے مجھے اب صحت دی ہے وہ مجھ سے صحت چھین بھی سکتا ہے، جس نے مجھے حسن و جمال دیا مجھ سے حسن و جمال چھین بھی سکتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے بھی یہ اپنی خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، حسن و جمال پر نظر پڑتی رہے گی، تکبر پیدا ہوتا جائے گا۔ صحت پر نظر پڑتی رہے گی کہ میں صحت مند ہوں، اس کو وہ تو کمزور ہے، تکبر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن انسان یہ سوچے جس نے مجھے یہ چیزیں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، وہ ان نعمتوں کو چھین بھی سکتا ہے، حسن و جمال کو بھی چھین سکتا ہے۔ اور یہ موٹی سی چیز ہے، 2 دن بخار آ جائے ہڈیاں نکل آتی ہیں، 2-3 موشن آ جائیں ہڈیاں نکل آتی ہیں۔ مجھے واقعہ یاد ہے، ایک بزرگ کے پاس لوگ پہلے زمانے میں اپنے بزرگوں کے پاس جا کر اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو ان بزرگ کی خانقاہ میں ایک آدمی اپنی اصلاح کے لیے آیا، اور اس خانقاہ کے اندر وہاں اس زمانے میں باندیاں ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، تو اس بزرگ کی ایک باندی تھی، وہ کھانا دیا کرتی تھی۔ مریدین اپنے اپنے کمروں میں رہتے تھے، ایک کمرے کے اندر 5 مرید رہ رہے ہیں، کسی میں 2، کسی میں 3، جیسے کمرے ہوتے تھے چھوٹے بڑے، اور باندی ہوتی تھی، وہ کھانا تقسیم کیا کرتی۔ اب ایک مرتبہ اس باندی کو حکم ہوا کہ جاؤ کھانا دے کر آؤ۔ ایک کمرے میں گئی تو وہاں جو نئے مرید آئے ہوئے تھے، ابھی ان کی اصلاح نہیں ہوئی تھی، جب اس کی نظر پڑی اس باندی پر، عورت پر، وہ بڑی خوبصورت سڈول قسم کی، تو اس کی نظر اسی پر ٹک گئی، اس نوجوان کی نظر اسی پر ٹک گئی۔ اور پھر وہ باندی تو تربیت یافتہ تھی، وہ جو کچھ دیکھتی تھی واپس جا کر بتاتی تھی، وہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ بزرگوں کو پتہ چلتا تھا اس کو فلاں کے اندر کیا بیماری ہے، فلاں کے اندر کیا بیماری تک میں اس کی اصلاح کروں۔ اس باندی نے جا کر بتایا کہ فلاں کمرے میں جو نوجوان نئے آئے ہیں، میں جب اس کے کمرے میں کھانا دینے گئی تو کھانا دینے کے بعد اس کی نظر مجھ پر ٹک گئی۔ اچھا، حضرت نے اس کا علاج سوچا، اس کا علاج شروع کیا۔ علاج کیا کیا؟ اس باندی کو کوئی ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے خوب پخانے آ جائیں، ایسی چیز کھلائی جس کی وجہ سے خوب پخانے آ جائیں۔ اگلے دن اس باندی کو خوب پخانے آئے، موشن آ جائیں، سال آ جائیں، 5-6 آ جائیں تو انسان کے جسم ڈھل جاتا ہے۔ کہ خوب اندر سے سب کچھ خالی ہو گیا، کمزوری پیدا ہو گئی اس باندی کے اندر۔ شام کو پھر اس کو حکم دیا جاؤ اس کو کھانا پہنچاؤ۔ جب اس کو کھانا دینے گئی، جب اس نے اس کی نظر پڑی، اس نے غصے میں کہا کھانا رکھ دو چلی جا،
پہلے تو وہ ٹک ٹکی باندھ کر دیکھنے لگ گیا، اس کی نظر اسی پر ٹک گئی، کل یہ حالت تھی، اور آج جب وہ کھانا دینی گئی اس کی آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی، گال پچکے ہوئے، ہڈیاں نکل آئی رخسار کی، تو وہ پہلے انتظار میں تھا، اب جب یہ شکل دیکھی تو ایسی یعنی کہ ناگواری کا اظہار کے کہا کھانا رکھ کے چلی جائے۔ اس نے جا کر پھر پیر صاحب کو بتایا، کل اس کا یہ حال تھا، اس کا یہ معاملہ میرے ساتھ کیا۔ حضرت شیخ نے فرمایا الحمدللہ اب اس کا علاج ہو گیا۔ فوراً اٹھے، اس مرید کے پاس گئے، اس کو وہاں سے پکڑا اور اس مریدنی کو پابند کیا تھا کہ پورے جتنے بھی تجھے پخانے ہیں تجھے فلاں جگہ کرنے ہیں۔ پرانے زمانے میں فلش سسٹم تو نہیں ہوتا تھا نا، ایسے عام ہوتی تھی، شام کو ایک وقت میں وہ بھنگی آتا تھا اٹھا کر لے جاتا تھا سارا، اس کو پابند کیا تھا تمہیں فلاں جگہ جتنے بھی تجھے پخانے ہیں تمہیں فلاں جگہ کرنا۔ اس نے ایسے کیا۔ اب اگلے دن اس مرید کا جب یہ حال دیکھا، اٹھے، مرید کو پکڑا اور لے کر اس قدمچے پر گئے جہاں اس نے پخانے کیے اور کہا اس کو اٹھا لو، یہ آپ کا محبوب ہے۔ گن کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں؟ کل آپ اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھ رہے تھے اور آج آپ نے اس کی طرف نفرت کی نظر سے دیکھا ہے، اور اس میں سے نکلا کیا ہے؟ اس عورت کی طرف کل آپ نے کس نظر سے دیکھا تھا؟ محبت کی نظر سے، اور آج آپ نے اس کی طرف کس نظر سے دیکھا ہے؟ نفرت کی نظر سے۔ یہ تبدیلی کیوں ہوئی ہے؟ اس کے اندر سے سوائے اس گن کے اور سے نکلا تو ہے نہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ تجھے محبت اس عورت سے نہیں، اس کان سے محبت۔ علماء نے لکھے، صوفیاء نے، کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنا یہ تو حقیقت گن کی محبت، حسن و جمال کی محبت، کیونکہ انسان کے اندر سے یہ 5-6 پخانے آ جائیں کھل کے انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے، پھر اس کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو محبت اس سے نہیں تھی، تجھے اس سے محبت تھی، کیونکہ کل تو محبت کرتا تھا، آج تمہیں نفرت کی ہے، تو اس کے اندر سے ہم نے کیا چیز نکالی ہے؟ اللہ نے کیا چیز نکالی ہے کہ تیری محبت نفرت میں بدل گئی؟ یہ چیز تو نکلی ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے تجھے اس سے محبت نہیں تھی، تجھے اس سے محبت تھی۔ 5-6 پخانے آ جائیں انسان کی شکل بگڑ جاتی ہے۔ حسن و جمال پر کیا ناز، کیا تکبر؟ ایک تو یہ خوبیاں ذاتی نہیں ہیں، اللہ کی عطا کرتے ہیں، اور جو اللہ کی عطا کرتا ہے جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ انسان روزانہ یہ مراقبہ کرے اور پھر یہ مراقبہ کرے کہ یہ فانی خوبیاں ہیں، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی۔ بعضوں کو اپنے منصب پر ناز ہوتا ہے، منصب کی وجہ سے تکبر پیدا ہوتا ہے، جا اور منصب کی، میں افسر ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے کہ عجیب واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں سپریم کورٹ کا جج تھا، جب اندر سے میں نکلا تو ہر پولیس والا مجھے سلوٹ مارا، افسر تھا نا، جج تھا اندر کا، سپریم کورٹ کا جج تھا۔ اور پھر میرا ڈرائیور آ گیا، اس نے مجھے کار اس نے نکالی، میں کار میں بیٹھا، اب جہاں سے بھی گزر رہا ہوں سپریم کورٹ کی حدود میں، تو ہر جو چوکیدار کھڑا ہے، جو بھی کھڑا ہے، مجھے سلوٹ کرے، کرسی، منصب۔ آگے باہر نکلے تو اچانک ڈرائیور نے کہا کہ مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، اگر آپ مجھے چھٹی دے دیں تو۔ وہ جانتا تھا مجھ سے خود بھی گاڑی چلا لیتے، مصعب نے کہا ٹھیک ہے، ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، ٹھیک ہے آپ چلے جائیں، اپنی ضرورت پوری کریں، کام کریں، گاڑی میں خود چلا لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت نے کبھی گاڑی اس علاقے میں چلائی نہیں تھی، آج پہلے دفعہ چلانی پڑ گئی، روڈوں کو پتہ نہیں تھا، تو اچانک ون وے پر چلے گئے موڑ کاٹتے ہوئے۔ جب ون وے پر گئے تو پولیس والے نے روک لیا اور چلان بھی کاٹا اور 2-4 سنا بھی دی۔ سنائی بھی ٹھیک ہوں گی، مولوی اس طرح ہوتے ہیں، یوزو ہے، اندھا ہے، نظر نہیں آتا، یہ ون وے لکھو، یہ ہے وہ ہے، اس بات مجھے پتہ نہیں تھا روڈوں کا، میں کل وہ گاڑی چلا رہا تھا۔ اس نے مجھے خوب ٹھیک ٹھاک سنائی۔ اسی اسنا میں ایک آدمی آ گیا، وہ مجھے جانتا تھا، اس نے دیکھا کہ مصعب کو اہلکار نے روکا ہوا ہے، وارڈن نے، اور سنا بھی رہا ہے، اس نے اس کو ڈانٹا، جانتا نہیں یہ سپریم کورٹ کے جج ہیں، اب وہ سلوٹ مارنے لگ گیا، معافی مانگنے لگ گیا۔ آپ چلان کریں، آپ کا حق ہے، آپ کی ڈیوٹی ہے۔ تو مجھ سے فرماتے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اندر کیا حال ہوا، ہر بندہ مجھے سلوٹ کر رہا تھا، اللہ پاک نے فوراً بدلہ دے دیا باہر، کہ ہو سکتا ہے سلوٹ مارنے سے میرے اندر تکبر پیدا ہو جائے گا، کہیں اس کے اندر تکبر، تقی کے اندر تکبر، یہ لکھتے ہیں وہ ہر آدمی مجھے سلوٹ مار رہا تھا، تو
اللہ نے سوچا کہ اس کے اندر تکبر پیدا، اس کا بھی تکبر پیدا ہوگا، اس کا بھی علاج کرتے ہیں۔ علاج یہ کیا کہ فوراً گالیاں دینے والے بھی اللہ پاک نے ملا دی۔ تو یہ جاؤ منصب، انسان یہ سوچے آج ہے تو کل نہیں۔ کتنے بادشاہوں کو تھپڑ لگتے دیکھے، کتنوں گالیاں پڑتی دیکھی، کتنے کو پھانسی چڑھتے دیکھے۔ یہ سب فانی چیزیں ہیں۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ عزت اور شہرت کی حد پر شاہی خاندان کے فرد، بہت بڑے وائز بھی تھے۔ ایک مرتبہ سفر پر جا رہے تھے، اکیلے چل نکلے اور جو ہے راستے میں رات ہونے لگی تو سوچا کہ میں کہیں آرام کر لوں۔ سادہ مزاج آدمی تھے تو شاہی خاندان کے فرد، لیکن سادہ مزاج۔ تو کسی کو اطلاع کرنے کے بجائے اپنا تعارف کرانے کے بجائے مسجد کے اندر سو گئے۔ عشاء کے بعد جب سوئے تھوڑی دیر بعد مؤذن آ گیا، خادم آ گیا، چلے بابا باہر نکل، چل، اور کوئی جگہ نہیں تھی آپ کو سونے کے لیے۔ دھکے دے کر باہر نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر شاہ سے خود پھر اندر آ گئے۔ وہ بھی کہیں پتہ نہیں کام کرنے گیا ہوگا، وہ پھر جب واپس آیا تو پھر دیکھا پھر وہ سویا ہوا ہے، اس کو پھر دھکے بھی نکالے، گالیاں بھی باہر نکال دیا۔ پھر وہ چلا گیا، حضرت شاہ سے باہر بیٹھے تھے، پھر باہر ٹھنڈ تھی، پھر تھوڑا خیال ہوا، پھر اندر آ گیا مسجد میں۔ اس نے پھر آ کر خوب گالیاں دی اور دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ اس اصل جب باہر نکلے تو اچانک دو شاہی سوار آ رہے تھے، حضرت شاہ صاحب کو ڈھونڈتے۔ جب شاہی سواروں کو دیکھا تو مؤذن خادم مسجد کا کام کیا، یہ کون، یہ شاہی سوار ہیں، جان پہچان ہوتی ہوگی نا شکل صورت سے ان کی سواریوں سے، اور وہ شاہ صاحب کو لینے کے لیے آئے۔ تو جب ان شاہ سواروں کو دیکھا، شاہی سواروں کو دیکھا تو وہ خادم کانپ گیا، اوہو میں تو شاہی خاندان کے بردے کو گالیاں بھی دی ہیں، ڈانٹا بھی ہے اور دھکے بھی دیے ہیں۔ شاہ نے نہیں بیٹے، یہ تیری ذمہ داری، مسجد کا تحفظ کرنا، مسجد کی حفاظت کرنا تیری ذمہ داری ہے، اپنا کام ٹھیک کیا۔ اب وہ خادم کہتا ہے حضرت میں آپ کو دھکے دیتا تھا، گالیاں دے کر باہر نکالتا تھا، آپ پھر بار بار کیوں اندر آ رہے تھے؟ کیونکہ میں آپ کو دھکے دے رہا تھا اندر، میں آپ کو انعام تو نہیں دے رہا تھا۔ حضرت فرمانے لگے کہ میری دوسرے لوگوں کے اندر اتنی عزت اور شہرت ہے تو میں نے چاہا آج میں اپنی اس کا علاج کروا دوں۔ میں اپنا علاج کروانے کے لیے بار بار اندر آتا تھا تاکہ تم مجھے دھکے دے، تم مجھے گالیاں دے، تاکہ میری شہرت کی بنا پر، میرے اونچے خاندان ہونے کی بنا پر میرے اندر جو بڑائی اور تکبر پیدا ہو چکا ہے اس کا علاج ہونا چاہیے۔ بعضوں کو مال و دولت پر ناز ہوتا ہے، یاد رکھیے مال و دولت ختم ہوتے ہوئے آپ کتنے لوگوں کو دیکھ چکے ہیں۔ مالدار غریب ہو گیا، غریب مالدار ہو گیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے ڈھاکہ کا۔ ڈھاکہ میں ایک بازار ہے، بیگم بازار، بہت اونچے خاندان کی عورت، بہت اونچا آدمی تھا، مال و دولت بہت اونچا آدمی۔ جب وہ فوت ہونے لگا اس کے ورثہ میں ایک بیٹا تھا، ایک بیٹی تھی، لڑکا اور لڑکی، اربوں کے مالک بن گئے۔ وہ عورت ایک مرتبہ کپڑا مارکیٹ میں گئی کپڑا لینے کے لیے، اس کو کپڑا پسند آیا، کہا کہ اتنے میٹر کاٹ دو۔ جب اس دکاندار نے تھوڑا سا کٹ لگا کر پھر یوں جب چیرا نا، اس کی چر اس کو پسند آ گئی، وہ آواز اس کو پسند آ گئی، چر کی، کپڑے کو چیرو نا یوں، بڑے عجیب ایک آواز سے پیدا ہوئی، یہ آواز اس کو پسند آ گئی۔ اب اس نے کیا کیا، اپنے نوکر کو کہا جاؤ بھائی اتنے تھان لے آؤ۔ اب وہ تھان لاتا، اس کو کہتی کہ اس طرح کاٹو، یوں کرتی رہی، اور تھان لے آؤ، اور تھان لے آؤ پیسوں سے، تاکہ وہ کنگال ہو گئے۔ اور بیٹے کا یہ عالم تھا، اس نے جب ماچس کی تیلی جلائی نا یوں، اس کی بو اس کو پسند آ گئی، سفیسر نے لکھا ہے۔ اور فرمایا کہ مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے خود اس آدمی سے سنا جس نے یہ سارا منظر دیکھا، اس کو ماچس کی تیلی کی بو پسند آ گئی۔ اب اس نے اپنے نوکر کو کہا بس ماچس لگاتا ہے، سارا پیسہ اسی میں ضائع کرتا ہے۔ اور پھر وہ آدمی کہتا ہے میں نے خود ان کو کٹورا اٹھا کر بازاروں میں مانگتے ہوئے دیکھا، دونوں بہن بھائیوں کو۔ کس چیز پر ناز و نخرہ ہے، کس چیز پر تکبر ہے، بڑائی ہے؟ یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کسی وقت بھی چھین سکتے ہیں۔
ذاتی نہیں ہے، اللہ کی عطا کرتے ہیں، جو دے سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے۔ پھر ناز و نخر اور تکبر اور بڑائی کس چیز کا؟ تیری حقیقت کیا ہے؟ نے بتایا کہ نجاست سے بھرا ہوا ہے۔ یہ ساری نعمتیں جن پر انسان تکبر کرتا ہے، سب چیز کرتا ہے۔ ایک ساتھی کہنے لگا اگر ایک آدمی کے پاس کوئی خوبی ہے کیا وہ اس کا اظہار نہ کرے؟ وہ یہ نہ کہے میں صحت مند ہوں، وہ یہ نہ کہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے۔ یاد رکھیے، صرف یہ نہ کہے کہ میرے پاس مال و دولت ہے، صرف یہ نہ کہے کہ میرے پاس صحت ہے، میرے پاس حسن ہے، یوں نہ کہے، بلکہ یوں کہے کہ میں تو اس قابل نہیں تھا، اللہ نے تیرا دیا۔ ایک ہے شکر، جب شکر کرے گا، شکر تکبر کا علاج کر دیتا ہے۔ فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے، یہ میرا ذاتی نہیں ہے۔ اپنی صحت کی طرف دیکھا، اے اللہ میں اس قابل نہیں تھا، یہ تیری عطا کردہ سے۔ حسن و جمال کو دیکھے، فوراً شکر ادا کرے، اے اللہ یہ میرا کمال نہیں، میرا کوئی ذاتی تھوڑا ہے، اے اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا، یہ تیرا عطا کردہ۔ نماز پڑھ رہے کبھی یہ سوچ کے میں نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں نماز نہیں پڑھتا، اس تکبر پیدا ہوگا۔ فوراً ہو گیا، اللہ میں تو تیری توفیق سے ہے، تیری توفیق کے بغیر تو میں ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتا۔ اپنی نعمتوں کو، اللہ کی نعمتیں کو، اپنی خوبیوں کو، اچھائیوں کو جب ذہن میں آئے فوراً اللہ کی طرف توجہ کریے، اے اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا دیا ہوا ہے۔ اولاد کی نعمت ہے، اے اللہ یہ تیری دی ہوئی ہے، کتنے صحت مند ہیں ان کا اولاد نہیں، کروڑوں پتی ہیں، پیسے لگا کے تھک گئے، ڈاکٹروں سے علاج کروا کے، تعویذ دم کروا کے نہیں اولاد۔ اے اللہ میرے پاس جو اولاد ہے، بال کو ہوتا ہے، پتہ نہیں یہ کیا خصی ہوگا، یہ ہوگا، بھائی تیرے پاس کیا کرنا ہے؟ اللہ کی عطا کرتا ہے یہ اولاد بھی، ہر چیز اللہ کی عطا کرتا ہے۔ مقام کی تو توجہ دے، اللہ کتنے غریب لوگ ہیں، اے اللہ میرے اس میں کمال نہیں ہے، اس میں تو نے دے دیا مجھے مقام۔ تو جب بھی اپنی اچھائیوں پر نظر پڑے فوراً اللہ کا شکر ہو، اس سے پھر تکبر پیدا نہیں ہوگا، اس سے عاجزی آئے گی۔ یہ بات ذہن رکھیے۔ تو بہرحال یہ تکبر بڑا خطرناک مرض ہے، یہ ام الامراض ہے۔ حدیث میں آتا ہے من تکبر وضع اللہ، جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو پست کر دیتے ہیں، ذلیل کر دیتے ہیں۔ من تواضع رفع اللہ، اور جو تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلند کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو تکبر جیسی بیماری سے بچائے اور تواضع جیسی خوبی اور اچھائی سے اللہ پاک ہمیں مالا مال فرمائے اور نعمتوں کی پر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، فضل کا معاملہ فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو رزق حلال واسع واجب نصیب فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں اور مستورات میں جو موجود ہیں سب کے دلوں میں جو خواہشات تمنا آرزوؤں کو خوب جانتا ہے، اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما۔ جو بچیاں نیک رشتوں کے انتظام میں اللہ انہیں نیک رشتے عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں ایک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں نرینہ اولاد کی خواہش ہے اللہ انہیں ایک صالح نرینہ اولاد عطا فرما، فضل کا معاملہ فرما، جب دنیا کی زندگی بھی آسان فرما، آخرت کی منزلیں بھی آسان فرما، تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، سب کو رزق حلال واسع باعزت نصیب فرما، سب کی ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما، آخرت کی منزلیں آسان فرما، بلا حساب کتاب جنت کی فردوس نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا